मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेंटर सिराजुल हक साहब अभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ जो हमारे बहुत ही होनहार सपूते गुजरांवाला तलहा तालब उसकी एकेडमी में यहाँ पे वो शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। अभी इंशाअल्लाह कोई 10 से 15 मिनट बाद मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब इस एकेडमी में जहाँ के होनहार सपूत ने ओलंपिक्स में बड़ा ही पुरइत्माद तरीके से मुकाबला भी किया है और शहर गुजरांवाला का नाम रोशन किया है। तलहा तालब आज उसकी एकेडमी में हम सब मौजूद हैं और मोहतरम सिराजुल हक साहब अभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे मीडिया से इज़हार ख्याल भी करें। गुरु वहाँ पे जी फॉर गुजरांवाला और उसकी टीम जो इंतहाई मेहनती टीम है, मैं उनका मशकूर भी हूँ कि वो बर वक्त यहाँ पे शिरकत की है और हर प्रोग्राम में वो बर वक्त शिरकत करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे इस अदारे में स्टार वेट लिफ्टिंग क्लब में मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक तशरीफ़ लाए हैं और आज इस विज़िट का मकसद गुजरांवाला के हीरो, कौमी हीरो, हमारे काबिल फ़ख्र सपूत तलहा तालब की हौसला अफजाई करना है, उसको शाबाश देना है। इस मौके पे ये हमने मीडिया टॉक का भी इवेंट रखा है, तो मैं मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक से मुल्तमिस हूँ कि वो आपसे मुखातिब हों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ जमा हैं और आज मैं गुजरांवाला आया हूँ। वैसे तो पूरे मुल्क में मायूसी है और लोगों के चेहरों से इस हुकूमत ने मुस्कुराहटें छीन ली है, लेकिन कहीं न कहीं कभी कभार कोई अच्छी खबर मिलती है तो उसको हम अपनाने और आम करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को भी कोई अच्छी खबर मिल जाए। तो आज की अच्छी खबर यह है कि सारी दुनिया की सतह पर ओलंपिक मुकाबलों में हमारा 21 साला नौजवान गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता है तलहा तालब 5वें नंबर पर आया है और उन्होंने 21 साल की उम्र में ओलंपिक मुकाबलों में 320 केजी वज़न उठाया है और ये पाकिस्तान का पहला नौजवान है। अगली बात यही है कि इस नौजवान ने अब तक कोई सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं की है और अपनी ज़ाती कैपेसिटी में और यहाँ हमारे दोस्तों की मावनत से और ख़ासकर अपने वालिद साहब के सरपरस्ती में उस मुकाम तक पहुँचे हैं जिस पर आज हम सारी कौम फ़ख्र करते हैं। हमारा ये ख्याल था कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी वज़ीर आज़म बन गया तो अब कम अज़ कम ये वज़ीर आज़म कोई और काम नहीं भी कर सका तो खेल और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई तो ज़रूर करेंगे और हर यूनियन कौंसिल में एक क्वालिटी का ग्राउंड होगा और जहाँ भी कोई पोटेंशल मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, काबिलियत मौजूद है, सरकारी सरपरस्ती में उनके हौसला अफजाई होगी और खेलों की दुनिया से कम सियासत ख़त्म होगी और मेरिट की बुनियाद पर लोगों को लिया जाएगा और हौसला अफजाई के लिए हुकूमत काम करेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि बाकी मुल्क में मईशत का बेड़ा भी गर्क हो गया, अमन व अमान का बेड़ा भी गर्क हो गया, खारजा महाज पर हम बिल्कुल तनहा खड़े हैं। ऐसे में हमारे
کھیلوں کے میدان بھی برباد ہو رہے ہیں، اور ہمارے کھلاڑی جتنے دوست نوجوان ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہماری عزت ہے، ان کے چہروں پر بھی مایوسی ہے۔ تو آج میں خصوصی طور پر اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے مظہر رنداوا صاحب نے اس اکیڈمی کو چلایا ہے، اور اس میں بڑے اچھے ٹیلنٹ انہوں نے تیار کی ہے، اور ان میں سے ایک جناب طلحہ طالب ہے۔ ان کا ایک عارضی نوکری بھی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کو مستقل کرے، اور جو اعلانات حکومت کرتی ہے اس پر عمل کرے، لیکن بہرحال ہم اپنے یہاں مقامی دوستوں کے طرف سے، جماعت کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے ان کو 1 لاکھ روپیہ دینے کا اعلان کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بہت معمولی ہے، لیکن ایک علامتی حوصلہ افزائی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب، ابھی جو صورتحال ہے افغانستان کی، تو امریکہ بھی وہاں سے نکل رہا ہے، افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ایک انسان کی جو ہے وہ جنگ ادھر ہو رہی ہے۔ ایسے میں حکومت پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ افغان کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ، کس کے ساتھ ان کو چلنا ہے؟ آپ اس بارے میں دیکھیے، افغانستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر فتح، کامیابی اور عزت سے نوازا ہے کہ ایک استعماری قوت انگریز آیا تھا، اس کے بعد روس آیا، اور اس کے بعد نیٹو افواج آئی، اور اللہ تعالیٰ نے تکبر اور غرور کے ان بتوں کے لیے افغانستان قبرستان بنایا۔ تو اس بڑی کامیابی پر ہم افغان عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ جو طالبان ہے یہ بھی افغان عوام ہے، اور اس سے پہلے مجاہدین تھے جنہوں نے روس کو شکست دی، وہ بھی افغان عوام تھے، اور ان دونوں سے پہلے افغان عوام ہی تھے جنہوں نے انگریز استعمار کو شکست دی۔ اس لیے یہ بہت زیادہ قابل تحسین ہے، اور یہ عالمی اسلام نہیں، پوری دنیا کے کمزور انسانوں کے لیے ایک راستہ ہے آزادی کے حصول کا، کہ جب بھی کوئی قوم وہ غریب ہو، کمزور ہو، لیکن جب وہ اللہ پر اعتماد کے ساتھ اپنی آزادی کے خاطر لڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ لیکن امریکہ کو شکست دینے کے اس کامیابی کے بعد اگلا کامیابی یہی ہوگی کہ اب افغان عوام آپس میں لڑائیوں کی بجائے ایک منظم حکومت تشکیل دے سکے، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی نہ ہو، بلکہ وہاں ایک مستحکم حکومت قائم ہو جائے۔ اب تک جو منظرنامہ ہے اس میں تو طالبان جہاں بھی جاتے ہیں لوگ خود بخود اس کو راستہ دیتے ہیں، اور آج ابھی ایک رپورٹ پر ہم دیکھ رہے تھے کہ سرکاری فوج نے اپنا اسلحہ ان کے قدموں میں رکھا ہے، اور امن اور ایک مستحکم افغانستان کے خاطر انہوں نے طالبان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب افغانستان کی حکومت صرف کابل تک محدود ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کابل تو صرف افغانستان کا نام نہیں ہے۔ تو اس وقت افغانستان کے تقریباً 70% سے زیادہ علاقے پر طالبان کا نظام ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ طالبان اس وقت جن شہروں میں داخل ہوئے ہیں یا داخل ہونے کا ارادہ ہے تو وہ پہلے امن کے لیے مذاکرات کرتے ہیں، وہاں ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، اور ہمارا بھی ان کو یہی مشورہ ہے کہ لڑے بغیر آپ اپنی اس کام کو جاری رکھیں۔ اور اس وقت قطر میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ہم نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ افغان عوام میں جتنی بھی سٹیک ہولڈر ہے ان سب کو آپ لے کر چلنے کی کوشش کریں، اور اب تک طالبان اسی فارمولے کے تحت جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، علاقوں پر وہ قبضہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مذاکرات سے بھی انکار نہیں کیا۔ پاکستان سے کہنا یہی ہے
کہ اگر ہم نے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے تمام تر اثرات اور صلاحیت کا استعمال نہیں کیا اور وہاں خدا نخواستہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اس سے پاکستان 100% متاثر ہوگا، اور خانہ جنگی کو انڈیا بھی استعمال کرے گا اور جتنی بھی پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ ان کو استعمال کریں گے۔ اس لیے پاکستان کی حکومت کو بہت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے اور امن کے خاطر کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے میں چائنا، ترکی، ایران اور تمام پڑوسی ممالک کا یہ فرض ہے، اس لیے کہ ان حالات سے انڈیا نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جس قوم کو روٹی اور کپڑے کی ضرورت ہے، جس قوم کو قلم اور کتاب کی ضرورت ہے، جس قوم کو امن کی ضرورت ہے، اب انڈیا نے وہاں جہاز اور اسلحہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ شرمناک ہے، لیکن انڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر افغانستان میں ان کی سازشوں کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہوئی تو اس جنگ میں ٹھیک ہے پاکستان بھی متاثر ہوگا، لیکن اس کے شعلے اور ان کی تپش ہندوستان تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں پی ڈی ایم کا اجلاس کیا گیا، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، آپ کو پہلے بھی نہیں تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف کوئی تحریک کا اعلان کرتی ہے تو جماعت اسلامی اس کا ساتھ دے گی؟ جماعت اسلامی پاکستان پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور وجہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپل پارٹی تھی، مسلم لیگ، اور انہوں نے بنایا تھا، اور یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے گزشتہ 73 سالوں سے اس ملک پر ایک نہیں بار حکومت کی ہے۔ اور پی ڈی ایم بنتے وقت بلاول صاحب نے بہت کلیئر پیغام دیا تھا کہ ہمارے جلسوں میں اسلامی نظام کی بات نہیں ہوگی، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہی کہا تھا کہ ہماری سیاست جو ہے اس میں ہم مذہب کو اور دین کو نہیں لائیں گے۔ تو جس پی ڈی ایم کا اور جس اتحاد کا مقصد اسلامی نظام نہ ہو، جماعت اسلامی اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے مقاصد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا خارجہ پالیسی ایک ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے غلامی پر ایک ہے، اور تعلیمی پالیسی ایک ہے، سیاست ایک ہے۔ اتنا فرق ہے کہ آپ خود اس کو جان سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک زبیر عمر ہے، وہ مسلم لیگ کا لیڈر ہے، ایک اسد عمر ہے، وہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے۔ دونوں کا گیراج بھی ایک ہے، پراپرٹی بھی ایک ہے، اور سب کچھ ایک ہے۔ ایک نے مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھایا ہے اور ایک نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہے۔ تو اس لیے میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو دو مختلف چیزیں نہیں سمجھتا ہوں، یہ جو ہے ایک ہی چیز ہے ہر لحاظ سے۔ میں اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں ہے، اور جماعت اسلامی اس وقت واحد ایک آپشن ہے عوام کے ساتھ۔ ہمارا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے، اس ملک میں اسلامی نظام جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ ہمارا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے، عدل اور انصاف اور قانون کی حکمرانی۔ ان لوگوں کو بار بار موقع ملا ہے، انہوں نے خاندانوں کی حکمرانی قائم کی یا افراد کی حکمرانی قائم کی، لیکن قانون اور عدل اور انصاف کی حکمرانی قائم نہیں کی۔ اس طرح موجودہ حکومت نے جو نعرے اور جو اعلانات جو وعدے کیے تھے، تو اگر جھوٹ بولنے کا کوئی بین الاقوامی مقابلہ ہو تو ہماری حکومت اس میں کامیاب ہوگی۔ سراج الحق صاحب، جس طرح نون اور شین کی لڑائی چل رہی ہے اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کس چیز کا؟ نواز اور شہباز شریف کے آپس میں جو جس طرح کے جو تعلقات چل رہے ہیں، ناراضگیاں چل رہی ہیں دونوں آپس میں، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس پہ ہمیں کیا کام ہے؟ کل ایک عالمی کام کرنے جا رہا ہے گجرانوالہ میں، پودوں کو 50,000 پودے لگائے جا رہے ہیں، 37,000 کا ریکارڈ ہونے جا رہا ہے ایک منٹ میں۔ اس پہ کیا یہ واقعی ایسا ہے یا دیکھیے، جو بلین ٹری کا جو نعرہ لگایا تھا نا جی خیبر پختونخوا میں بھی، وہاں نظر تو نہیں آیا۔ 300 ڈیم بنانے کا اعلان کیا، آپ خود صحافی ہے، جا کر 300 کے بجائے 30 ڈیم تلاش کرے، نظر تو نہیں آئے۔ باقی
पौधा लगाना, दरख्त लगाना ये अच्छा काम है, हम हमेशा इसके हौसला अफजाई करते हैं। और ये तभी होगा जब मिंबर और महराब से भी शजरकारी के हवाले से एक मुहिम शुरू हो कि हमारी दीन का हिस्सा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसको एक सियासत का हिस्सा बनाती है, जिसकी वजह से ये मुहिम कामयाब नहीं होती। जी जी हुकूमत ने आज जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बता दें, जो उन्होंने कहा कि हमने बना लिया है, इसको इलेक्शन कमीशन के पास भेजेंगे, अब उसकी मर्जी है उसको किस तरह इस्तेमाल करती है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कैसे दांधली रुक जाएगी? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये कहते हैं कि हमने बनाया है, हमारी जो तजवीज़ है वो यही है कि पूरे इलेक्शन सिस्टम पर तमाम सियासी जमातों को एक मुत्तफ़िक़ा प्रोग्राम बनाना चाहिए। और मसला है दानली का, उस दिन दानली नहीं होता है। ये जो अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ कि वफाकी वज़ीर ब्रीफकेस लेकर उधर जाता है, तकसीम करता है और फिर कहता है कि ये तो मैं खैरात तकसीम करता हूँ, ये क्या कश्मीरी कौम की तौहीन नहीं है? तो एक शफाफ इलेक्शन के लिए हम समझते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि लोग मुकामी जागीरदार और करब सरमायादार और लैंड माफिया, ड्रग माफिया के नुमाइंदे की बजाय पार्टी विजन को, नज़रिए को, प्रोग्राम को वोट दे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत सारे ममालिक में चलता है, हमारी भी तजवीज़ है कि पहले तजर्बाती तौर पर कुछ अजला में इसको अपनाया जाए। अगर रिज़ल्ट अच्छा निकलता है तो पूरे मुल्क में इसको अपनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। तलहा को आगे साइड पे शाम पे फोटो सेशन ये वापस यार